अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुशामदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, एपिसोड 45। यहाँ पे ये जितने सारे किरदार इस नॉवेल में दिखाए जा रहे हैं, उनकी जिंदगियों में अब क्या कुछ बदलने वाला है, कौन खुद को किस तरह से मसरूफ कर रहा है। जैसा कि वेरा ने खुद को पढ़ाई में बहुत ज्यादा मसरूफ कर लिया क्योंकि उसकी स्टडीज बहुत टफ है। दूसरी तरफ अमराहा ने वेरा से शायद दूरी ही इख्तियार कर ली है और वो खुद को किन कामों में मसरूफ कर रही है, पुरानी यादों, उन तस्वीरों को काट काट के खुद के पास रख रही है और वो यादगार लम्हे वो शायद कैद करने की कोशिश कर रही है, एक एक बात को, हत्ता कि वो अब अपने पास संभाल रही है। जबकि आलियान शायद वलीदुल बशर जैसा ही होता जा रहा है। कब कैसे उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही। और कॉरल हमेशा की तरह किसी का कुछ न कुछ लेके भाग ही रहा है। कभी हॉस्पिटल से खाना गायब तो कभी हॉस्टल से चीजें गायब। वो जो चाह रहे थे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और ये जल्दी कभी ना आए, तो वो जल्दी आ चुकी है। और अब हॉस्टल वालों की क्या होने वाली है हालत, और साथ ही साथ वो दिसंबर और क्रिसमस और उसकी छुट्टियों और उसके प्लान्स और भी बहुत कुछ होने वाला है आज की एपिसोड में। तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ और देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपने? यस, फौरन से इस वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। वेरा से बहुत कम मुलाकात हो पाती थी उसकी। रात को वो बहुत देर से वापस आती और यूनिवर्सिटी में तो वो उसके डिपार्टमेंट जा ही नहीं सकती थी। हाँ, वेरा की स्टडी काफी टफ हो गई थी तो उसे लाइब्रेरी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अमराहा ने पहली बार के तजुर्बे के बाद वक्त से पहले अपनी असाइनमेंट बनाना अब सीख लिया था। वैसे भी उसके पास पढ़ने के अलावा और काम ही क्या था। यूनिवर्सिटी में उसके बहुत से दूसरे डिपार्टमेंट्स के दोस्त उसे ढूंढते, उसके पास आते कि वो कहाँ गुम है और नजर क्यों नहीं आती, और उसके एशियन फ्लैग ने लहराना क्यों छोड़ दिया है। शायद यहाँ पे उसके दुपट्टे की बात हो रही है। और उसकी साइकिल किसी को आजकल गिरा क्यों नहीं रही। और अब उसकी रेस कब होगी कॉरल के साथ, बल्कि अब तो फुटबॉल मैच होना चाहिए ना। कॉरल के साथ उसकी साइकिल रेस इतनी मकबूल हुई थी जैसे उसने वर्ल्ड साइकिलिस्ट का मेडल ही जीत लिया हो। बहुत बड़ी तादाद आई थी स्टूडेंट्स की रेस देखने और वो सब अमराहा को सपोर्ट ही तो करने आए थे। क्या इतनी अमराहा अहम थी उन सब के लिए? और अब भी वो उसे अपनी पार्टी बुलाना नहीं भूलते थे। दाइम ने नवाल की बर्थडे पार्टी पर भी उसे बुलाया, लेकिन वो बार बार के इसरार पर भी नहीं गई थी। अखबारात में वेरा के आर्टिकल्स धड़ाधड़ अब आ रहे थे और वो उन आर्टिकल्स को पढ़ती और उनके तराशे काट कर उसने एक फाइल बनाना शुरू कर दी थी। उसे ये सब पाकिस्तान अपने साथ लेकर जाना था ना। अब हकीकत में वो वेरा को अपने दिल के बहुत करीब महसूस करती थी, एक ऐसी दोस्त जो उसे अब तक की जिंदगी में नहीं मिली थी। उसे याद आया कि अमराहा की वो जो साइकिल रेस थी उसमें जितवाने के लिए वेरा ने क्या किया था। उसने कॉरल को छरा लगवाया था ना कि अमराहा हर हाल में जीत जाए। तो वेरा के लिए उसकी जीत इतनी खास थी। वो फहरिस्त बनाती तो थक जाती जो कुछ वेरा ने उसके लिए किया था। वो उसे अपने साथ रूस ले जाना चाहती थी और उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी। और अमराहा वाकई में अब उसकी मुट्ठी में बंद हो जाना चाहती थी। इख्तिताम वक्त का हो या फिर किसी अमल का, कितना भी खुशगवार हो, दुखी तो कर ही जाता है। किसी भी चीज का खत्म हो जाना दिल पर आरी चला ही जाता है। और सब खत्म हो रहा था और सब फारिग वक्त में वो एल्बम बनाती रहती। कॉरल, वेरा, साई और आलियान की मुख्तलिफ तस्वीरें काट काट कर वो चिपकाती रहती, साथ उनकी कही हुई बातें भी लिखती जाती। एमा बर्थडे पार्टी की जितनी तस्वीरें यूनिवर्सिटी में फैली थी वो सब उसने हासिल कर ली थी। और हॉल में होने वाले एमा बर्थडे पार्टी ड्रामे की तस्वीरें भी उसे मिल गई थी, जिसमें आलियान एमा का बाप बना हुआ था, साई एमा की माँ बनी हुई थी और शाहवेज एमा। और वो सब कॉरल पर कहर बनकर बरस रहे थे और बाकी हॉलमेट्स हंस हंस कर मरने के करीब हो गए थे। उसने उस एल्बम में अपना सारा जहान ही जैसे समेट लिया था। उसे देख देख कर हंसती भी और रोती भी रहती।
وہ ان سب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی. اس کا دل ان سب سے آباد رہنے والا تھا اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والے تھے. لیڈی مہر کو کہانیاں سنانا بھی اس نے بند نہیں کیا تھا. اسے آخرکار خود سے کہانی بھی تو بنانا آ گیا تھا نا. اس نے اپنے خاندان کی پسند کی شادی کرنے والوں کی قصے کہانی بنا بنا کر سنا دیے جسے بہت پسند کیا گیا. البتہ درمیان میں بہت سوال پوچھتی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں ماموں کو کیا مسئلہ ہے, یا فلاں تایا جی کو, یا پھر دادا جی کو, یا پھر ابو جی کو, اور آخر پھپھو جی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور لڑکے سے کیوں نہیں کر دیتی, اسی ایک لڑکے سے کیوں, اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں دی, اور آخر اس بات کا مطلب ہی کیا ہے کہ تم آج سے ہمارے لیے مر گئے. ہاں, اسی طرح کے وہ سوالات پوچھتی رہتی تھی. نشست گاہ میں آتش دان کے پاس ویرا کے علاوہ تو سبھی ہوتے تھے, اور اب کرسمس بھی آنے والی تھی تو وہ لیڈی مہر کے بچوں اور ان بچوں کے لیے تحائف بھی پیک کرتے جاتے. ایک پہاڑ تھا تحائف کا جو انہیں پیک کرنا تھا. وہ اور سادھنا مل کر ان تحائف کی خریداری بھی کرتے جو لیڈی مہر کو بہت پسند آتے. آلیان جاب پر جانے سے پہلے گول دائرے کی صورت میں سائیکل چلاتا ہی جاتا اور خود کو چکروں میں لے لیتا, اور اسے ایسا کرتے دیکھ کر چکر آنے لگتے, لیکن وہ باز نہیں آتا تھا. اور کورل اور وہ ایک ساتھ جب واپس آتے تو کسی نہ کسی ہال میٹ کے کمرے میں ہی گھس جاتے, پیزا منگواتے, فلم دیکھتے اور 2 گھنٹے سو کر یونیورسٹی آ جاتے اور کلاس میں اپنی آنکھیں بامشکل کھولتے پائے جاتے. اور ایسے وہ اونگ رہے تھے کہ شاہویز نے دونوں کے ناک کے نتنوں میں 2 عدد پینسلیں اڑس دی اور تصویریں کھینچ کر دی ٹیب مینچسٹر میں بھیجوا دی. امرہ نے جب وہ تصویر دیکھی تو بے اختیار ہنس دی اور تصویر کو پھر سے محفوظ کر لیا. اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ آلیان نے بھی خوب جم کر خریداری کی, اور چھٹیوں میں ٹور پر جانے سے پہلے سائی نے اسے خریداری کرتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ تم کتنا بدل گئے ہو نا, اور کتنی فضول چیزیں اٹھا لائے ہو. ہاں, تاکہ اگلی بار اگر ولید مجھے دیکھے تو اسے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں بک سکتا ہوں, کیونکہ شاید میں نے حسرت زدہ زندگی ہی تو گزاری ہے. چیریٹی کے لیے فضول خرچی نہیں کرتے, نیکی کرتے تھے نا. صرف ایک انسان کو دکھانے کے لیے فضول خریداری کر رہے ہو, یعنی کہ نیکی ضائع کر رہے ہو آلیان, سائی نے تعصب سے کہا. اور نئی خریدی گئی شرٹس کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھتے ہوئے آلیان کے تو ہاتھ رک سے گئے, اور اس نے سنجیدگی سے پوچھا کہ میں بہت برا ہو گیا ہوں ولید البشر جیسا. اور وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا, اور اس کے سوال پر تو سائی سہم کر اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا, تم کیا کیا سوچنے لگی ہو آلیان. اس نے نرمی سے کہا تھا. کورل آیا, ساری خریداری کو دیکھا, 2 شرٹس اٹھائی, ایک جوڑا جوتے کا, ایک ہوڈ, اور اپنے کمرے کی طرف یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا, کرسمس کا گفٹ میں الگ سے لوں گا. کرسمس, ہاں, کرسمس کی چھٹیوں سے چند دن پہلے فٹ بال میچ کی دھوم مچی اور کافی زور و شور سے اس سے متعلق خبریں بھی سنی گئیں. فریشر اور آلیان اور کورل کی 2 ٹیموں کے درمیان میچ تھا. آپس میں انہوں نے انعامی رقم بھی طے کر لی تھی. کورل امرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا, ہمارا میچ ہے, ٹیم کا حصہ بننا ہے تمہیں. مجھے نہ تو کھیلنا آتا ہے اور نہ ہی اس میں مجھے کوئی دلچسپی ہے. سنو, تمہیں صرف بھاگنا ہے, برف پر بھاگ تو ہوگی نا, ورنہ گرتی رہنا, اور گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ڈیفنس کی. تم بہت انجوائے کرو گی امرہ. میرا خیال تو ہے کہ تمہیں فوراً ہی ہاں کہہ دینی چاہیے. اچھا, لیکن میرا خیال نہیں ہے. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑی ہوئی تھی. اچھا, دیکھنے تو آؤ گی نا. وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا. نہیں, وہ بلا وجہ کتاب کا کونا مروڑنے لگی. تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی دوست رہے ہیں امرہ. ہاں, یاد ہے سب, اور یہ بھی کہ وہ سب کبھی تھا. میں تمہیں برف میں صرف دبانا چاہتا ہوں, اور مجھ میں برف میں دبنے کی اب طاقت نہیں رہی. ہاں, تم مجھے زمین میں دفنا سکتے ہو. یار, آخر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مجھ سے دوری کیوں بھاگتی ہے؟ اس نے اس کی آخری بات کے اثر کو زائل کرنا چاہا. آخر تم ہر لڑکی کو دور کیوں بھگا دیتے ہو؟
अरे इतना अच्छा तो हूं मैं। उसने मुंह लटकाया और फिर एकदम से हंसकर बोला, अच्छा अब तो आओगी ना? और अमराहा ने ना में सर हिलाया। तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया, लेकिन मेरी तरफ से माजरत। और फिर उसे देखकर कहने लगा, तुम ना एक उलझा हुआ सवाल लगने लगी हो, बिल्कुल आलियान की तरह। और चढ़ के कहकर वो आगे बढ़ गया। आलियान? उसने उस नाम की सरगोशी ऐसे की जैसे कोई जुर्म कर रही हो, और कॉरल को जाते देखकर उसका दिल चाहा कि उसके पीछे जाए, वजनी फाइल उसके सर पर दे मारे और कहे, हाँ बड़ी मैं जरूर खेलूंगी और हम फ्रेशर को हरा देंगे। लेकिन वो ये कर ना सकी। वेरा ने भी उसे मनाना चाहा मैच के लिए, लेकिन उसने तरीके से उसे भी मना कर दिया। एन गई और अपने मोबाइल से उसे मैच दिखा रही थी। उस मैच की तो धूम मची हुई थी। वो बर्फ पर भाग रहे थे, गिर रहे थे, लड़ रहे थे, और एमा भी फ्रेशर की टीम का हिस्सा थी। और कॉरल ने इतनी बार उसे बर्फ पर गिराया कि बेचारी के मुंह से खून ही निकलने लगा, और वो फर्स्ट हाफ से पहले ही मैच छोड़कर भागकर चली गई। तीनों गोल आलियान ने किए थे, और वो बर्फ पर ऐसे भागता रहा जैसे जमीन को रौंद डालना चाहता हो। और फुटबॉल को तो उसने ऐसे पैरों के निशाने पर रख रख कर उछाला जैसे संगबारी करके किसी को मार डालना चाहता हो। और आलियान और कॉरल की टीम फिर जीत ही गई। उस रात उसे फिर नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ा था। उसे आलियान, वेरा, कॉरल के पुरजोश नारे रात भर सुनाई देते रहे थे, और वो अपने दिल के मकाम को मसलती रही। नींद की गोलियां भी नींद लाने में तो नाकाम हो गईं, तो वो उठकर बैठ गई अपने बिस्तर पर और गहरे गहरे सांस लेने लगी। और मैच की रिकॉर्डिंग निकालकर आलियान को बर्फ पर गिरते उठते फुटबॉल की तरफ लपकते दिखने लगी। और उसने ये भी जान लिया कि उसे अब सिर्फ पढ़ने से ही सरोकार नहीं रहा। एक आलियान में कितने ही नए इंसान घुस आए हैं ना। और फिर क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो गई और सब जाने लगे। मैनचेस्टर राजहंसों से खाली होने लगा। साई ने उसकी मिन्नत की और कहा कि हमारे साथ चलो अमराहा। उसने कहा कि मुझे नहीं जाना, दादा ने मना किया है। और साई ने जवाबन कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, फिर सच ये है कि मुझे नहीं जाना, उसने बेतासुर अंदाज में कहा, जिसे देखकर साई अफसरदा सा होकर खामोशी से चला गया। इसके बाद वेरा ने भी उसे अपने साथ चलने के लिए कहा कि इन 6 लोगों का ग्रुप तो जा रहा है ना, तो वो भी चले। लेकिन उसने बहुत ही आम से अंदाज में पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल दिया। फिर तो ये मौका नहीं मिलेगा ना अमराहा, एक साथ होने का शायद ये आखिरी चांस है। और उसने वेरा को मुस्कुरा कर दिखा दिया, लेकिन साथ फिर भी नहीं गई। आलियान, कॉरल, साई, वेरा, शाहवेज और उनका कोई दूसरा मुश्तरका दोस्त मिलकर जा रहे थे। लेडी मेहर ने साई को बुलाकर हिदायत दी कि हर वक्त आलियान के साथ साथ ही रहना है। और फिर उसे उन सब के जाने का इंतजार था, क्योंकि उसे एक अहम काम करना था जिसका मौका फिर कभी नहीं मिलना था। और जब वो सब चले गए तो वो यूनिवर्सिटी आ गई। हर सीन हुआ खत्म। और फिर वो उस जगह गई जहां उस शख्स की हर याद मौजूद थी, जो शख्स अब उसके साथ नहीं था। लेकिन वो हर उस जगह जाना चाहती थी जहां वो आलियान को देखती थी। आलियान जो अब उसकी जिंदगी में नहीं रहा था, लेकिन ख्वाबों और ख्यालों पे तो इख्तियार किसी का नहीं होता ना। उसमें तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। इन ख्वाबों और ख्यालों में तो वो आलियान को अपने साथ महसूस कर सकती थी ना। उसके साथ गुजारे हुए हर अच्छे लम्हे में उसे याद तो कर सकती थी ना। वो लम्हों को दोबारा से महसूस तो कर सकती थी ना। वह हर उस जगह जा सकती थी जहां वो इकट्ठे खड़े थे, जहां उन्होंने बातें की थी, जहां कहकहों की गूंज थी। अब यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो थी और उसके आंसुओं को किसी से अब छुपने की जरूरत नहीं थी। वो खुल के अब रो सकती थी। वो उन जगहों को देख सकती थी जहां उसने अपनी जिंदगी जी थी, जहां आलियान था। और शायद उसके वहां न जाने का मकसद यही था। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ और जानते हैं
کہ کیا واقعی امراہ کے نہ جانے کا مقصد ایک آخری بار ان سارے لمحوں کو دوبارہ سے محسوس کرنا تھا جو اس کی زندگی تھے۔ بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ برف جدائی کی پیامبر ہے، یہ بہار کے درمیان حائل ہے، آسمان سے یہی پیامبر نازل ہو رہا ہے۔ کسی دل گرفتہ پری کی فراق دیدہ انگلیوں سے نکلتے بربط کے ساز کی مانند دھند اپنی دل ربائی کے قصے بیان کرنے سے زیادہ فراقیہ قصوں پر رونے پر مائل تھی، اور جیسے یونیورسٹی کی سڑک پر آئی دھند نے درد بینا کی طرح اس سے لپٹ جانا ضروری سمجھا۔ ہاں، وہ بزنس ڈپارٹمنٹ نہیں جا سکی تھی، وہ اس کی بیرونی دیواروں کے پاس ہی جا کر کھڑی ہو گئی تھی، اور ان دیواروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے جن کے ساتھ وہ لگ کر کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ساری دیواریں چھو ڈالی اور ان درختوں کے پاس بھی آ گئی جن کے قریب وہ کھڑے ہوئے تھے، اس حصے میں جہاں کبھی وہ بیٹھے تھے، ان کونوں میں جہاں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھا کرتا تھا اور کافی پیتا تھا۔ وہ نظروں سے ان جگہوں کی نظریں اتار رہی تھی۔ اب اسے ڈر نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ لے گا، اس لیے اس نے اپنے گیلے گال صاف بھی نہیں کیے تھے۔ جب سے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا، اس نے اس سے فاصلہ رکھ کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا، اس سے بات نہیں کی تھی۔ ہسپتال میں وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ یہ سب اس عہد کا حصہ تھے جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ اسے اور تکلیف نہیں دے گی، لیکن اپنے لیے وہ اور تکلیف اکٹھی کرنے یہاں اس کے تصورات سے لپٹنے آ گئی تھی۔ سفید مینچسٹر میں خون آلود یادیں اپنی بنیادوں سے اٹھ کھڑی ہوئیں، اور زندگی نے اس کے اشکوں پر ترس کھا کر پیچھے کی طرف اپنی سواری موڑ لی۔ تانسین نے چراغاں کرنے کے لیے دیپک راگ کی چوکڑی جمائی۔ سفید دھند میں جگنو ٹمٹمانے لگے اور آسمانی مرغولوں کو چاک کرتا آلیان اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہاں، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے، لیکن اب اسے اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کی طرف آئے، اور وہ آ رہا تھا۔ جو حقیقت میں واقع نہ ہو سکے وہ قرب کی چاہ واقع کروا ہی لیتی ہے۔ وہ ایڑی کے بل گھوم گئی اور اس نے ہر طرف سے اپنی طرف آنے اسے دیا۔ اسے اس خواب سراب ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ حالیان، اس نے سرگوشی کو جھٹکا اور آواز کو بلند ہو جانے دیا۔ وہ یونیورسٹی محراب کے پاس تھی۔ اس محراب کے ساتھ وہ کمر ٹکا کر اس کا انتظار کیا کرتا تھا نا۔ اس نے اس مقام پر اپنے گال رکھ دیے اور دونوں ہاتھوں سے اس جگہ کو تھام لیا۔ بے اختیاری بے خودی کی ہم جولی ہے نا، اور یہ دونوں ہم جولیاں محبت کی صفوں میں اول ہیں۔ اس کی بے اختیاری نے اس کی خوشبو کو جا لیا اور بے خودی اس خوشبو میں جھومنے لگی۔ ایک بچہ اپنی ماں کو نظم سناتا ہوا فٹ پاتھ سے اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے اپنی حالت میں پھر بھی تبدیلی نہیں کی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ارواح سے مبرہ ہستیوں نے جانا کہ محبت کی عبادت کی جا رہی ہے۔ پھر وہ اسی کے انداز میں کمر کو ٹکا کر اور ایک ٹانگ کو ترچھی کر کے کھڑی ہو گئی۔ زندگی کی سواری نے ان سب یادوں کو اس کے آس پاس اتارنا شروع کر دیا جو مطلق العنان بنی اس کی ذات پر حکمرانی کرنے پر نازاں تھی۔ اسے یاد آیا، تمہیں بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے، تمہیں تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ اور وہ اپنی مرضی سے ایک ایک منظر کو بار بار دہرا رہی تھی۔ امراہ ہر اس منظر کو خود بار بار یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ لاہور اور اپنے پاکستان کو لے کر بہت پوزیسو ہوتی تھی اور ان کے بارے میں کوئی بات سن نہیں پاتی تھی، برداشت ہی نہیں کر پاتی تھی، اور جب اس نے کہا تھا کہ لاہور میں تو سب کچھ ہے،
تو आलियान ने कहा था ना, लाहौर तो खाली हो चुका है, उसके पास सब नहीं रहा, तुम तो यहाँ हो ना। अमरहा देखो, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। हर वक्त कलाबाजियाँ लगा रहा था और मेहराब के साथ टिकी खड़ी अमरहा उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। और उसने वो मंजर भी याद किया जब आलियान ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन कुछ मुख्तलिफ अंदाज में अब की बार। वह हाथ सीने पर बांध कर खड़ा है और कह रहा है कि मैं सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर लाऊंगा, और अमरहा उसे जवाब दे रही है और कह रही है कि जाओ और कर लाओ। उनके हाथ में बोट्स होंगे और अमरहा पूरे दिल से मुस्कुराती है और कहती है कि जरूर होने चाहिए। और सारी ड्रैगन परेड मेहराब के सामने सजी खड़ी है और उसमें वो मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसने उसके गाल को छूकर कहा कि एक बोट तुम भी तैयार रखना। और अमरहा ने कहा कि वो तो मैंने कब से तैयार कर लिया है, और ये कहकर वो परेड में भाग गई। और वो भी उसका नाम लेते हुए उसके पीछे भागने लगा और पीछे से उसका बाजू पकड़कर उसने उसे रोक लिया और कहा, मुझसे शादी करोगी अमरहा? अब दोनों आमने सामने खड़े थे और सारी परेड उनके गिर्द इकट्ठी होने लगी और सारा हुजूम उन दो के गिर्द सिमट आया। चीनी साख्ता ड्रमों की कतारें सजा दी गईं और सुर्ख लिबास पहने लड़कों ने ड्रम स्टिक को हवा में बुलंद कर लिया। और अमरहा ने जवाब दिया, वो जो आलियान ने पूछा कि मुझसे शादी करोगी अमरहा, तो जवाब आया हाँ। उसने वो मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजा ली जो ताउम्र नहीं सजने वाली थी शायद। सुर्ख लिबास वालों ने अपने उठे हाथों को ड्रमों पर बेकाबू हो जाने दिया। रंग फैल गए, खुशबू बिखर गई, चिराग जल उठे, दिन सज गया, बाहर निकल आई। एक अमरहा और एक आलियान के गिर्द सारी परेड दायरे में चकराने लगी। तो उनकी बहार का माखिज वो थे। हाँ, इस बार उनकी बहार का माखिज वो थे, मशरिक की सुंदरी और अरब का सुल्तान। अमरहा ने हाथ फैलाए और कुछ बर्फ उसमें इकट्ठी की और उस मिटते बनते ह्योले की तरफ उछाल दी जो कि वहां था ही नहीं, और सिर्फ वहां ही तो था। तुम इतनी देर से आए आलियान? उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया और खड़ा हो गया। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? उसकी ठोड़ी को छूकर उसने शरारत से पूछा। तो जवाब आया कि क्या ना करती। होंठ का कोना दांत में दबाकर उसने कहा, मैं एक बुरा इंसान हूं ना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। और कहने लगी, देखो आलियान, तुम्हारा मैनचेस्टर बर्फ में डूब रहा है। उसने सफेद मैनचेस्टर की तरफ हाथ किया और आलियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखूं तो जरा मेरे मैनचेस्टर को कौन देख रहा है। उसने 2 उंगलियों से उसकी नाक पकड़ ली। मुझे अमरहा कहते हैं, कौन नहीं। अपनी नाक छुड़वाकर उसने उसकी नाक मरोड़ कर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए बर्फ इकट्ठी कर दूं अमरहा? उसने उसके मुंह के सामने आकर पूछा और उन दोनों की आंखों ने तवील सफर तय किया जिसके कभी न खत्म होने की दुआएं की जाती हैं। बर्फ क्यों? अमरहा ने उससे पूछा। तो वो कहने लगा, ताकि तुम इससे अपनी पसंद का घर बना लो ना। बल्कि आओ, चलो यहाँ बैठकर ना घर बनाते हैं। उसका हाथ पकड़कर वो उसे बर्फ के ढेर के पास ले जाने लगा और उसने कहा कि नहीं आलियान, तुम यहाँ मेरे पास खड़े रहो और कहीं मत जाओ और वादा करो कि कहीं नहीं जाओगे। और उसकी आवाज में सारा बचा खुचा दर्द सिमट आया था। और फिर दोनों एक साथ जुड़े मेहराब में दबके हुए थे। उनके सर एक दूसरे से मस हो रहे थे और दाएं हाथों की हथेलियां अपनी लकीरों समेत एक दूसरे में मदगम हुई थीं। और उसने कहा कि नहीं जाऊंगा, और उसने उसके गाल पर फूंक मार दी और अरब की रेत ने उड़कर आमना की पेशानी का बोसा लिया। स्याह चगे में लपेटे आंसू से भीगे चेहरे को उसने जमीन पर सजदे के लिए तैयार किया और वो मोहम्मद बख्श के लिए खुदा से उसकी सारी रहमतें मांगने वाली थी।
اور پھر وہ خود کو خدا کے حوالے کر دینے والی تھی۔ آمنہ ایک درویش صفت عورت اس مرد سے دستبردار ہونے جا رہی تھی جس سے وہ وابستہ ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ان آنکھوں کے پردوں پر محمد بخش کو پایا۔ اس نے آنکھیں اس آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ہاں، آلیان نے امرہا کی۔ اگر میں برف ہوتی تو تمہارے قدموں پر گرتی۔ اور وہ کہنے لگا کہ تم برف ہوتی تو میں بھی برف ہوتا، مجھے وہی ہونا ہے جو تمہیں ہونا ہے امرہا۔ اور اب وہ ہنسنے لگی۔ یارم یارم، وہ گنگنانے لگی۔ مجھ پر جو راز کھولا گیا ہے وہ تم ہو امرہا۔ ناک پھر اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کہنے لگی کیسا راز؟ یہی کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی امرہا ہے۔ اور وہ ہنسنے لگی اور اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ جڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگی، اور پھر اسے آنکھیں کھول دینی پڑی اور ان کی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنا پڑا۔ وہاں کھڑے کھڑے اس سے کئی پہر بیت چکے تھے، پھر بھی وہ وہاں تا عمر کھڑے رہنے پر بسط تھی، اور یادوں کے ریوڑ پر ہنٹر مارے گئے اور وہ لاپتہ ہونے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، اور زندگی اپنی سواریاں لیے آگے دوڑ گئی۔ دادا نے اس کی منت کی کہ وہ بھی کہیں گھومنے کے لیے چلی جائے، خود کو مینچسٹر کے طلسم سے دور لے جانے کی ایک کوشش اس نے بھی کر دیکھی، اور سامان باندھ کر این کے پیچھے فرانس چلی گئی۔ اس کے ساتھ گھومنے کی کوشش میں مصروف رہی، اور نئے سال کے آغاز پر آئیفل ٹاور سے جنم لیتے جشن کو غیر دلچسپی سے وہ دیکھتی بھی رہی۔ اسے وہاں موجود مجمع کے وہاں موجود ہونے کی قطعاً سمجھ نہیں آئی، اور نہ ہی اس بات کی کہ وہاں اتنا شور اور ہنگامہ کیوں تھا، اور ساری دنیا کی آتش بازی جو آئیفل ٹاور کے جسم سے پھوٹ رہی تھی وہ کسے اور کیوں اچھی لگ رہی ہے۔ اتنے لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں وہاں، ایک دوسرے کو کندھوں پر اٹھائے وہ کیوں ناچ رہے ہیں، اور وہاں کیا تھا جو اتنا اچھا تھا کہ وہ سب اپنی نظریں ہٹانے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی مسکراہٹ کے لیے۔ امرہا نے بے بسی سے اپنی ہتھیلیاں مس لیں اور پوچھا کہ یہ سب اتنے خوش کیوں ہیں۔ مبہوت کر دینے کو کوئی منظر تیار نہ ہوا، دیوانہ بنا ڈالنے پر کوئی عالم قادر نہ رہا۔ بے مثال عجائبات اپنی مثال کھونے لگے، اور فراق یار کی جدائی نے سب ماند کر ڈالا۔ ہر چیز کی روشنی جیسے پھیکی پڑ گئی تھی، صرف فراق یار نے سب ماند کر ڈالا تھا۔ جبکہ دوسری ہی طرف دکھایا جاتا ہے کہ آلیان کی بھی کیفیت اور حالت اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ آلیان نے بھی میٹرک کے آسمان پر بنتے اور مٹتے آتشی رنگوں کے جلووں پر نظریں گاڑنی چاہیے، اور ویسا کرنے میں ناکام رہا۔ اس پر بھی تھکن سی سوار ہو گئی، جبکہ ابھی تو رات شروع ہوئی تھی۔ اس کے آگے کھڑے کورل، ویرا اور سائی تو اچھل کود کر رہے تھے، لیکن وہ بے بسی سے کھنڈر کھنڈر سا ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہا تھا، اور سب سے نظریں بچا کر اس نے کہیں دور نکل جانا چاہا۔ تو ویرا نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو آلیان؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہا ہوں اور بس ابھی آیا۔ اس نے جھوٹ بولا اور تیزی سے ہجوم میں خود کو گم کر لیا کہ ویرا اسے لپک کر آ نہ لے۔ وہ چلتا رہا اور میٹرک کے گمنام سے چھوٹے سے قہوہ خانے میں بیٹھ گیا۔ وہ کافی کی کتنی پیالیاں پی چکا تھا اور وہ گنتی بھول چکا تھا۔ اس نے اپنا سر لکڑی کی میز پر رکھا تھا اور نظریں گلی میں ساز بجاتے اس نوجوان پر ٹکا دی تھی جس کے سامنے کئی بچے اور بوڑھے ناچ رہے تھے۔ اور وہ سوچنے لگا اتنے بھدے ساز اور آواز پر یہ سب کیسے ناچ سکتے ہیں، اور آخر وہ کیا وجہ ہے جو انہیں ایسے ناچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تو یہاں بھی فراق یار نے سب ماند کر ڈالا تھا۔ ساز کا تار ٹوٹا اور اسے ایک تھپڑ کی پھر گونج سنائی دی، اور اسے آواز آئی کہ بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے، بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے، یہ امرہا نے اس سے کہا تھا۔ اچھا، تو ساز اس لیے رکا اور تار یوں ٹوٹا؟ اس نے میز پر پڑے اپنے سر کا رخ بدل لیا اور اس بار اس کی نظر ایک ٹوٹے ہوئے لیمپ پوسٹ پر جا ٹھہری جو کبھی روشن ہوتا ہوگا۔
اور ساتھ ہی ہوا یہ سین بھی ختم۔ اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم، اور جانے سے پہلے آپ کو اتنا بتاتی چلوں کہ اگلی ایپیسوڈ میں آلیان کی شادی کے بارے میں بہت ساری ہونے والی ہیں باتیں، لیکن وہ جو فراق یار میں سب کچھ ماند پڑ رہا ہے امراہ کی طرف اور آلیان کی طرف، نہ اسے وہاں ان رنگینیوں میں سکون ہے اور نہ اسے یہاں۔ کچھ تو ہے ان دونوں میں کامن، جو کہ ہے رنگینیوں میں بھی خود کو تنہا محسوس کرنا، اکیلے رہنا اور خوشیوں کا ماند پڑ جانا۔ لیکن یہ جو یہاں پہ آلیان کے جانے کے بعد امراہ نے اپنے ذہن میں، اپنے خیالوں میں، اپنی امیجنیشنز میں آلیان نامے کو پڑھا ہے، اس نے اپنے دماغ میں وہ دنیا بنائی ہے جہاں پہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو وہ چاہتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی میں نہیں رہ پاتے، یا کبھی کبھی زندگی میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری فیور میں نہیں جا رہی ہوتی، تو ہم اپنے دماغ میں، ہم میں سے بہت سارے لوگ، انفیکٹ سبھی، ایک امیجنیشنز والی دنیا اپنے دماغ میں بناتے ہیں جہاں پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہوتے ہیں، جبکہ ریئل لائف میں بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ سم ٹائمز ہم سونے سے پہلے اپنے آپ میں سپر پاورز فیل کرتے ہیں کہ ہم تو یہ کر جائیں گے، وہ کر جائیں گے، ہم نے دنیا کو بچا لیا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی امیجنیشنز میں اپنی موت کے منظر کو یاد کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون رو رہا ہوگا، کیا تکلیف ہو رہی ہوگی، رات کے 2 بجے 2 AM تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ خیر وہ ایک الگ امیجنیشنز والی دنیا ہے، لیکن یہ ایک بہت ایک سیریس ڈیزیز بھی ہے۔ آئی گیس سائیکالوجی میں اسے یاد نہیں آ رہا کہ اس ڈیزیز کا کیا نام ہے یا وہ کیا ٹرم ہے، اگر یہ بہت زیادہ سویئر ہو جائے، جیسے کچھ لوگ واقعی میں امیجنیشنز کی دنیا میں ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ریئل ورلڈ میں واپس نہیں آ پاتے، وہ اصل دنیا کو تسلیم ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ چیز بس چکی ہوتی ہے۔ وہ جو امیجنیشنز والی دنیا ہوتی ہے جس میں وہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے جو ان کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ اسی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ حقیقی دنیا بیٹر ریالٹیز اور وہ جو کڑوے سچ اور حقائق ہیں ان سے ہم دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ So in short we create an imaginary world inside our head۔ تو اس کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، so اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ادروائز آج کی ایپیسوڈ ہو چکی ہے ختم۔ تو جناب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے دماغوں میں ایک امیجنری ورلڈ کو کریٹ کر لیتے ہیں نا، تو فوراً سے یہ جو ریالٹی ورلڈ ہوتا ہے اس سے ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کر سکتا ہے، یا تو وہ اس ریالٹی ورلڈ میں رہے گا یا پھر اس سٹی ورلڈ میں جو کہ ہم نے خود سے کریٹ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو ہم نے امیجنری ورلڈ کریٹ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے لیے برا بھی ہو سکتا ہے۔ اٹ ڈپینڈس آن دا کوالٹی آف یور امیجنیشنس، کہ آپ سوچتے کیا ہو، وہ آپ کی کریٹیوٹی کو بڑھا بھی سکتا ہے، اور یہ چیز نقصان دہ یا الارمنگ سچویشن تب بن سکتی ہے جب آپ پرماننٹلی اسی امیجنری ورلڈ میں رہنا شروع کر دیتے ہو اور آپ اس ریئل ورلڈ میں نہیں آنا چاہتے ہو۔ جیسے ناولس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ آپ اپنے پرابلمس کو بھول جاتے ہو اور کچھ ٹائم کے لیے آپ ان پرابلم سے دور ہو جاتے ہو، ناول ختم، ایپیسوڈ ختم، ریالٹی ورلڈ واپس آ گیا، دیٹس فائن۔ بٹ یہ یاد رکھیں کہ جو امیجنیشنز ہوتی ہیں نا، اٹس آر کریشن آف آئیڈیاز، ٹھیک ہے، تو انہی آئیڈیاز کی بیسس پہ یا تو ہم کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم اپنی زندگی کو اور خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم 2 سینیریوز اس میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ایسا شخص ہے جو کہ زندگی سے کافی زیادہ تنگ ہو چکا ہے، تنگ ان اے سینس کہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے، جب اچھی نوکری نہیں ہے تو اس کے پاس دوست نہیں ہے، وہ چیزیں وہ نہیں کر پا رہا ہے جو کہ اسے زندگی میں کرنی تھیں یا اسے پسند تھیں یا جو اسے اٹریکٹ کرتی تھیں، اس کے پاس کوئی کرنے کے لیے ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو ایٹ دا اینڈ وہ بندہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن پھر وہ اپنی زندگی میں ایک ایسی دنیا کریٹ کر لیتا ہے، ایک ایسا امیجنری ورلڈ جہاں پہ جیت اس انسان کا مقدر ہے، وہ جہاں جاتا ہے سب پرفیکٹ وے میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے نظر آتا ہے کہ اس کی تو بھائی لوگ جو ہے نا وہ اس سے بات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے، اس کی کمپنی میں رہنے کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے،
فرینڈس اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور اس کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی بیکاز وہ ہے ہی بہت زیادہ امیر ہے. اب اگر وہ ایک ایسا امیجنری ورلڈ اپنا کریٹ کر لیتا ہے جس کا حقیقی زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں, تو دس ول ہیو اے ٹیریبل امپیکٹ آن ہز مینٹل ہیلتھ, رائٹ. تو اس طرح کی جو امیجنیشن جو کہ حقیقی دنیا سے بہت زیادہ دور ہوتی ہیں, جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کی سچویشن کو اور میزریبل بنا دیتی ہیں, کیونکہ آپ ایک ایسی سچویشن کے بارے میں سوچ رہے ہو جو کہ دور 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 تک آپ جو ہے نا وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہو, اور پھر آپ اسی دنیا میں رہنا پسند کرنا شروع کر دیتے ہو. تو اس طرح کی جو امیجنیشنز ہیں دیز آر ناٹ گڈ. لیکن اب فار ایگزامپل میں اپنے دماغ میں ایک امیجنیشن جو ہے وہ ایک امیجنری ورلڈ کریٹ کر رہی ہوں جس کے اندر آئی امیجن دیٹ آئی ایم ان اے پارک, آئی ایم چیٹنگ ود مائی نیو فاؤنڈ فرینڈس. میں نے ایک چھوٹی سی جاب جو ہے وہ بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے اور میں کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز بھی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو امیجنیشنس جو ہیں نا یہ میری پہنچ میں ہیں, یہ میں آرام سے کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو سچ امیجنیشنز ول موٹیویٹ می ٹو ٹیک ایکشنز ان لائف. یہاں پہ میں اپنی زندگی کو وہ دیکھ رہی ہوں جو کہ جس کو حاصل کرنا میرے لیے ممکن ہے, ٹھیک ہے. سو مائی اون مائنڈ ول ایکسیپٹ اٹ. So power of imaginations is one of the strongest powers we possess, and power can always be used or abused. We use this power when we use it as a means to create reality, جو کہ سیکنڈ سیناریو میں ہو رہا تھا جہاں پہ ہم ریالٹی کریٹ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں اور ہم اس کو امیجن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ ابیوز ان اے سینس وین وی یوز اٹ ایز اے مینس ٹو اسکیپ ریالٹی, جو کہ فرسٹ سیناریو میں ہوا تھا جہاں پہ ہم ریالٹی سے ہی بھاگ رہے ہیں. تو یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس طرح کی امیجنیشنس رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ایسا سیناریو جو کہ میں نے پڑھا اور یہ ریالٹی میں واقعی میں ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ جو آپ کی امیجنیشنس ہیں نا, جو آپ ایک امیجنری ورلڈ بناتے ہو, وہ آپ کی کریٹیوٹی کو بھی بڑھا دیتا ہے. ایک چھوٹی سی اسٹوری میں پڑھی تھی جہاں پہ تھا کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک امیجنری ورلڈ بنایا تھا جس کا نام اس نے رکھا تھا گو, اینڈ ہی میڈ ہز اون لینگویج. اور وہ لینگویج بالکل انگلش ہی کی طرح تھی, صرف تھوڑا سا اسپیلنگ کا ڈفرینس تھا یا پھر پروننسیشن کا. اور جس انسان کو انگلش سمجھ آ سکتی ہے وہ اس لینگویج کو بھی سمجھ سکتا تھا, اور اس نے اپنے بھائی کو وہ پوری لینگویج سکھائی تھی. سو بس یہ جو بھی ہماری امیجنیشنز ہوتی ہیں یہ ہمارے کریشن آف آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں, ڈپینڈس آن دا کوالٹی آف یور امیجنیشنز. And creating an imaginary world is just an expression of creativity and imaginations. اچھا سوچیں. انفیکٹ جب ناول آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ فار ایگزامپل آج کی ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا اس میں اگر یہ والا کیریکٹر ایڈ کر دیا جائے اور اس کی یہ اسٹوری ہو اور اس کو اس طرح سے لے کے جایا جا سکتا ہے. آپ لوگ جس طرح پریڈکٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں امیجنیشنس میں. کیریکٹرس کو ایڈ کریں, خود کو ایڈ کریں, ان کی جگہ خود کو سمجھیں, امراہ کی جگہ اگر خود کو سمجھیں تو کس طرح سے آپ اس سچویشن کو ڈیل کرتے. انفیکٹ آپ کوئی بھی بک پڑھتے ہیں, ناول پڑھتے ہیں, اس میں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ری ارینج کر سکتے ہیں آپ اپنی امیجنیشنس میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, اور آپ سوچیں کہ واٹ ایف ایکس ہیپنڈ انسٹیڈ, اگر اس کی جگہ یہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. اور آپ یقین مانیں ان چیزوں کو اگر آپ لکھیں گے اور بعد میں پڑھیں گے نا تو آپ کو پڑھنے کے بعد یہ ریئلائز ہوگا کہ یار کسی اور کی اسٹوری پڑھنے کے بجائے آپ خود جو اپنے سے لکھتے ہو وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے, اٹس مور فن. سو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ لوگ بھی اپنی امیجنیشنس کو اسٹرانگ کریں, اچھا سوچیں. اگر آپ کو فیوچر میں کچھ کرنا ہے امیجن کریں کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس بنائیں, اور جس کو آپ پلاننگ بھی کہہ سکتے ہو امیجنیشن سے زیادہ, لیکن امیجنیشن سے اگر آپ کی کریشن بڑھتی ہے تو اسے ضرور بڑھائیں. نیگیٹو چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں کہ ہاں بھائی میں اچانک سے امیر ہو جاؤں گا, میرے پاس سپر پاورز آ جائیں گی, ہاں میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. جیسے اکثر ہماری والدہ محترم ہمیں صبح اس طرح سے اٹھاتی ہیں جس طرح اللہ نہ کرے کہ بھئی دنیا پہ حملہ ہو گیا اور ایک آخری ہم ہی ہیں جن میں بڑی ہی سپر پاور ہے اور اس نے اس دنیا کو جا کے بچانا ہے, اور بھائی اٹھو 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 اور فوراً اٹھو. تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن پہ مت اتنا سوار کریں جو کہ آپ کی زندگی میں نہیں رہیں یا آپ ان کو حاصل نہیں کر سکتے ہو. ہاں کبھی کبھی بڑا سکون ملتا ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے جن کو آپ زندگی میں اچیو نہیں کر پائے, لیکن امیجنیشنز میں کہ ہاں یہ جو ہے نا مس کوئین آپ ہی ہیں, اور جس طرح سے امرہا ابھی آلیان کو سوچ رہی تھی, وہ شخص جو اس کی زندگی سے جا چکا ہے لیکن اس سے خیالوں میں اس کو سوچنا ابھی بھی اس کو اچھا لگتا ہے, لیکن بہت بہت کم ٹائم کے لیے. ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ. روز مت سوچیں, اسے سر پہ سوار مت کریں.
never disconnect yourself completely from this reality world, or there should be a clear line between reality and imaginations. I don't know मैं इतना भाषण क्यों दे रही हूँ, बट अमराह की इन सोचों ने और इन ख्यालों ने जो है ना वो मुझे ट्रिगर कर दिया है ये सब बोलने पे. सो आखिरी पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँगी, और वो ये कि इट्स नॉट बैड टू क्रिएट एन इमेजिनरी वर्ल्ड इनसाइड योर माइंड अनलेस यू आर नॉट गेटिंग हार्म. हर कोई करता है. इट्स फन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी सब ऐड करें, सोचें, ख्यालात, अपने इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करें. एवरीवन लिव्स इन एन फैंटेसी इन दिस वर्ल्ड. तो जनाब कैसी लगी आज की एपिसोड और कैसा लगा ये भाषण, इसके बारे में और भी आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं. और आजकल मैं रेडिट पे स्टोरीज़ को पढ़ रही हूँ. अगर आप लोग भी रेडिट को पढ़ रहे हैं या उसमें अगर आप लोगों की कोई फेवरेट कैटेगरी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और उस पर जो स्टोरीज़ होती हैं वो रियल स्टोरीज़ होती हैं, किसी न किसी के साथ वो सब कुछ हो चुका होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती हैं. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ तो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल. अल्लाह हाफिज़.